نماز ہوتی ہے یا نہیں، اور پلاسٹک کی ٹوپی کے پہن کر نماز پڑھنے میں کیا کیا قباحتیں ہیں، اس کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت آدمی کو چاہیے کہ زینت اختیار کر کے مسجد میں آئے، یعنی اچھا لباس ہو اور اچھی اس کی ٹوپی ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ زینت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسا لباس اور ایسی ٹوپی پہن کر مسجد میں داخل ہو کہ اس کو ان کپڑوں اور اس ٹوپی کے ساتھ کسی معزز پرہیزگار اور دیندار آدمی کے پاس جاتے ہوئے ان کپڑے اور ٹوپی کو پہن کر شرم محسوس نہ ہوتی ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سامنے جب آدمی کھڑا ہو، اللہ کے گھر میں آئے، تو اچھا کپڑا ہو اور اچھا لباس ہو اور اچھی ہی ٹوپی ہو۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کیا پلاسٹک کی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کی ٹوپی پہنا کرتے تھے اور کپڑے کے ہی امامہ پہنا کرتے تھے۔ تو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آدمی کپڑے کی دھلی ہوئی اچھی اور صاف ٹوپی پہن کر مسجد میں داخل ہو۔ اسی لیے بہت سارے علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ پلاسٹک لباس میں داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ لباس میں کپڑا داخل ہے، پلاسٹک داخل نہیں ہے۔ بہت سارے علماء تو بالکل ہی منع کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پلاسٹک کی ٹوپی کے ساتھ نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، یعنی اس کی نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ٹوپی کے علاوہ دوسری ٹوپی کو پہن کر نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب بڑھے گا، اگر پلاسٹک کی ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھے گا تو ثواب تو نہیں گھٹنے کا، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ آدمی کپڑے کی ٹوپی پہنے۔ اس کے اندر کیا کیا نقصانات ہیں؟ پہلی تو یہ ہے کہ یہ پلاسٹک ہے اور اس سے بڑھیا کپڑا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اور بھی زیادہ اس کے اندر قباحت جب آ جاتی ہے کہ یہ جب گندی اور میلی ہو، اور اکثر و بیشتر مسجد کی ٹوپیاں کچھ دن بعد گندی ہی ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر ایک قباحت اور ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ٹوپی کو بہت سارے آدمی پہنا کرتے ہیں، کبھی اس نے پہن لی، کبھی اس نے، کبھی اس نے، اور ہر آدمی کو، سارے آدمی بالوں کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ کسی کو سر کے اندر کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی سا پسینہ آتا ہے، کسی کو کوئی دقت ہے، کسی کے بال اڑنے کی بیماری ہے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی ایک ٹوپی اس نے پہنی اور وہی ٹوپی دوسرے نے پہن لی، تو اس کی یہ بھی ایک قباحت ہے۔ اور مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپی رکھنا اس لیے بھی اچھی بات نہیں ہے کہ پھر آدمی مسجد کی ٹوپی کے اوپر ہی امید لگا کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی جن آدمیوں کے لیے مسجد میں ٹوپی رکھی جاتی ہے وہ آدمی پھر بالکل بھی ٹوپی خریدنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ جہاں بھی جائیں گے بس یہ امید لگائیں گے کہ بھئی مسجد میں ٹوپی لینی ہے اور مسجد میں ہی رکھ کے آ جاؤں گا، مجھے کیا ضرورت ہے ٹوپی لینے کی۔ اور پلاسٹک کی ٹوپی کی قباحت یہ بھی ہے کہ آدمی اس ٹوپی کی قدر نہیں کرتا۔ جس طریقے سے ہمیں ٹوپی کی قدر کرنی چاہیے، اگر وہ کپڑے کی ہوگی تو آدمی اس کی قدر الگ طریقے سے کرے گا، اور اگر وہ ٹوپی پلاسٹک کی ہوگی تو اس کی قدر آدمی دوسرے طریقے سے کرے گا۔ تو پلاسٹک کی ٹوپی کی آدمی قدر بھی نہیں کر پاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھی اور اگر وہ باہر کو جانے لگا اور اسے یاد آیا کہ میں نے پلاسٹک کی ٹوپی مسجد کی پہنی ہے، میں گھر جا رہا ہوں اسے پہن کر، تو وضو خانے پہ سے ایسے اتارے گا اور ایسے ہی پھینک دے گا، اور یا ایسے اس طریقے سے پھینک دے گا کہ بس وہاں پرلی طرف پہنچ جائے۔
تو اس ٹوپی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی اس کی قدر نہیں کرتا، اور ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس امید پر تو آدمی رہتا ہے کہ مسجد کی ٹوپی پہن لوں گا، اور پھر آدمی کے دل کے اندر ٹوپی کو پہنتے ہوئے شرم بھی محسوس ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹوپی کو مسجد کے باہر پہننے سے شرم محسوس کرتے ہیں، وہ چاہے پلاسٹک کی ہو کیسی بھی ہو۔ مسلمان بہت سارے ایسے ہیں کہ بھئی میری پہچان نہ ہو جائے ٹوپی کی وجہ سے، اس لیے بہت سارے مسلمان ٹوپی پہن کر گھومنا گوارا نہیں کرتے۔ تو دوستو، ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں ایمان دیا ہے اور اسلام دیا ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے، اور بہت سارے لوگ ایمان اور اسلام کو شرم کی چیز سمجھتے ہیں۔ شرم کی چیز سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کسی بھی مذہب کے لوگوں میں جائے گا، وہ سے اگر اپنے اسلام ایمان پر فخر ہوگا تو وہ کرتا پاجامہ، ٹوپی، پگڑی سب چیزوں کے ساتھ گھومتا پھرا جائے گا، کبھی ہمیں تو فخر ہے اسلام کے اوپر۔ تو جن لوگوں کو اسلام کے اوپر فخر ہوگا وہ ٹوپی پہن کر پوری دنیا میں گھوم جائے گا، اور جس آدمی کو اسلام لانے کے بعد اور اسلام اس کے اندر ایمان ہونے کے باوجود اس کو شرم کی چیز محسوس کرے گا، تو پھر وہ ٹوپی کو چھپا چھپا کے رکھے گا، بھی وہاں جانا، بھی میں ٹوپی پہن کے نہیں جانے گا۔ تو دوستو، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اور یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے ایمان اسلام فخر کی چیز ہے۔ ہم کیوں کس سے چھپاتے پھریں؟ ہم کیوں اس ٹوپی کو نہ اوڑھ کے جائیں؟ ہمارے لیے شرم کی چیز نہیں بلکہ فخر کی چیز ہے یہ تو۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ٹوپی کے تعلق سے جو بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بھی ہر جگہ میں کہاں لے کے پھروں، کہاں لے کے میں بھول جاتا ہوں، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور میرا کام ایسا یو ایسا وہ ایسا، بس یعنی بہانے کرنے ہیں۔ تو دوستو، میں نے ایسے آدمی بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنی جیب میں اتنے اتنے پیسوں کے گڈھے رکھ لیں گے، انہیں کوئی دقت نہیں ہے، دل باغ رکھ لیں گے جیبوں کے اندر، انہیں کوئی دقت نہیں ہے، اپنی جیبوں کے اندر اتنی اتنی ساری چابیاں رکھ لیں گے، انہیں کوئی دقت نہیں ہے، اپنی جیب کے اندر اتنا موٹا پرس رکھ لیں گے، انہیں کوئی دقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی قیمتی سامان جیب کے اندر آدمی بھر لے گا، کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن صرف مسلمان کو ایک ٹوپی جیب میں رکھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی بھاری محسوس ہوتی ہے۔ پیسہ کتنا رکھ لو، چابی کتنا رکھ لو، اور سامان جیب میں کتنا رکھ لو، کارڈ کتنے رکھ لو، پرس کتنے رکھ لو، دل باغ کتنے رکھ لو، سب رکھنے میں آدمی کو کوئی دقت پریشانی نہیں، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہلکی سی ٹوپی وہ جیب میں رکھتے ہوئے آدمی کو بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں نماز کے وقت ہر آدمی اس بات پر دھیان رکھے کہ اچھا میرا لباس ہو، اچھی میری ٹوپی ہو، میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی مسجد میں آیا اور یاد ہی نہیں رہی، اب تو چلو لے لوں۔ تو میری ان سے درخواست ہے، بھیا اگر تم کہیں رشتہ داری میں جا رہے ہو اور آپ کے ایک دم یاد آئے سڑک پہ جا کے کہ بھئی مجھے تو جوتے پہن کر جانے تھے، میں چپل میں آ گیا، تو آپ کیا کرو گے؟ بھاگ کے فوراً گھر جاؤ گے، جوتے پہن کر واپس آؤ گے؟ تو میں درخواست یہ کرتا ہوں کہ بھئی اگر تم بھول گئے بھاگ کے جاؤ، پھر ٹوپی لے کے آؤ۔ جب آپ اس طریقے سے واپس جاؤ گے اور واپس آؤ گے تو آپ کو اس کپڑے کی ٹوپی کی اہمیت ہوگی، آئندہ آپ گھر پہ اپنی ٹوپی نہیں بھولو گے۔ تو میری درخواست یہی ہے کہ آدمی دیکھو جس طریقے کی آپ اپنی محنت کرو گے، جس طریقے کی اپنی عادت بناؤ گے، جس طریقے کا آپ اپنا طریقہ اختیار کرو گے، آپ کو ویسے ہی آپ کی عادت بن جائے گی۔ تو اس لیے میری سبھی بھائیوں سے درخواست ہے کہ اچھا آپ کا لباس ہو، اچھی آپ کی ٹوپی ہو، اور اچھی طریقے سے آپ مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نمازوں کے اندر بے انتہا سکون دے گا اور بے انتہا ثواب دے گا اور بے انتہا آپ کا جی بھی لگے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔